السلام علیکم، میں امداد شمرو۔ نواز شریف کی واپسی کی باتیں، چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا دورہ پنجاب ہے اور اس دوران بلاول بھٹو زرداری اور مولانا فضل الرحمان میں لفظی گولہ باری ہے۔ مولانا فضل الرحمان بلاول بھٹو پر حملہ آور، بلاول بھٹو مولانا فضل الرحمان پر حملہ آور۔ کبھی کبھی اس لڑائی میں مسلم لیگ نون بھی کود پڑتی ہے، لیکن مسلم لیگ نون اس طرح چیئرمین پیپلز پارٹی کو اپنی تنقید کا نشانہ نہیں بنا رہی، لیکن بلاول بھٹو زرداری مسلم لیگ نون کا جو کردار رہا پی ڈی ایم میں اس سے شاکی ہیں، اس پر سوال اٹھا رہے ہیں، اس پر تنقید کر رہے ہیں، لیکن مسلم لیگ نون ذرا بہت ہلکے انداز میں بلاول بھٹو زرداری پر تنقید کری، لیکن ساتھ ساتھ ایک تاثر مسلسل یہ دیا جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے اس کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈیل ہو گئی ہے یا ہو رہی ہے، اور پیپلز پارٹی آئندہ عام انتخابات کے لیے سب سے زیادہ فیوریٹ جماعت ہے۔ تحریک انصاف کی جگہ پیپلز پارٹی، یہ تاثر دیا جا رہا ہے پیپلز پارٹی کے مخالفین کی طرف سے، اور خاص طور پر مولانا فضل الرحمان صاحب کی طرف سے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے کل ایبٹ آباد میں جلسہ کیا تھا، اور اس جلسے میں انہوں نے کہا تھا کہ جی بلاول بھٹو زرداری جو حکومت کو گرانے کی جو بات کر رہے ہیں، جس طریقے سے وہ آفر ہمیں بھی ہوئی تھی، یعنی کوئی تھا جو حکومت کو گرانا چاہتا تھا، یعنی اسٹیبلشمنٹ حکومت کو گرانا چاہتی تھی، اسٹیبلشمنٹ نے ہمیں بھی کہا تحریک عدم اعتماد کے ذریعے حکومت کو گرا دیں، ہم نے انکار کر دیا، لیکن پیپلز پارٹی نے وہ آفر قبول کر لی، اور پیپلز پارٹی حکومت کو تحریک عدم اعتماد کے ذریعے گرانے پر مصر ہو گئی اور استعفوں سے انکار کر دیا، اور پیپلز پارٹی نے خود کو بریکٹ کر لیا ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اور حکومت کے ساتھ۔ اب بلاول بھٹو زرداری کا دورہ جنوبی پنجاب دیکھیں تو وہاں پر بلاول بھٹو زرداری کے ساتھ ان کے دورے میں الیکٹیبلز جو ہیں وہ شامل ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ میں ایک دو بار پہلے بتا چکا ہوں، آج بلاول بھٹو زرداری صاحب تھے رحیم یار خان، کل اور آج، اور پھر کل جائیں گے وہ لیا، اور لیا میں جو بہادر خان سیہڑ ایم این اے، سابق ایم این اے، سابق وفاقی وزیر، وہ پیپلز پارٹی میں شامل ہو چکے ہیں، ان کے ہاں جلسہ ہے۔ اس کے علاوہ چھوٹے موٹے جو لوکل بااثر لوگ ہیں، کچھ الیکٹیبلز ہیں، وہ پیپلز پارٹی میں جنوبی پنجاب میں شامل ہو چکے ہوئے ہیں۔ اور اب یہ جو مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی مولانا فضل الرحمان صاحب جو مسلسل پیپلز پارٹی پر حملہ آور ہیں، یا مسلسل یہ الزام لگا رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی اب اسٹیبلشمنٹ کے لیے قابل قبول ہو گئی ہے، یا پیپلز پارٹی کو اسٹیبلشمنٹ لانا چاہتی ہے، اگلا ارینجمنٹ پیپلز پارٹی ہوگی اسٹیبلشمنٹ کا، تو اس کا سوچنے کی بات یہ ہے کہ بلاول بھٹو زرداری اپنی الیکشن کیمپین پر ہیں، وہ عوام میں ہیں، وہ حکومت کے خلاف بات کر رہے ہیں، وہ ایک کوشش کر رہے ہیں کہ جی ریئل اپوزیشن کی شکل ان کی سامنے آئے، یہاں تک کہ آج جو اسٹینڈنگ کمیٹی میں ہوا سینٹ میں، اس میں بھی بڑا کردار پیپلز پارٹی کا تھا، جو وہ تھا بل، جو الیکشن اصلاحات کا بل تھا، وہ مسترد ہو گیا۔ ظاہر ہے اس میں پیپلز پارٹی کی چیئرمین شپ ہے، تاج حیدر صاحب تھے مصطفیٰ نواز کھوکھر، ویسے مسلم لیگ نون کا بھی اتنا ہی کردار، مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت کے ممبر جو ہیں مرزا اپنا صاحب، وہ کامران مرزا صاحب، ان کا بھی اتنا ہی کردار ہے، لیکن پیپلز پارٹی کے پاس جن کمیٹیوں کی ہے اپنا سربراہی، وہاں ذرا آپ کو تھوڑا سا اپوزیشن زیادہ نظر آئے گی، ورنہ مسلم لیگ نون کے پاس جو سربراہی ہے، چاہے وہ پی ایس سی ہو، چاہے وہ قائد حزب اختلاف ہو پنجاب کے اور مرکز کے، یا دیگر ہیومن رائٹس کی کمیٹی، مطلب سینٹ کی، جو پہلے مصطفیٰ نواز کھوکھر کے پاس تھی، اب وہ ہے اپنے مشاہد حسین صاحب کے پاس، تو وہاں پر آپ کو اس طرح کی سرگرمی نظر نہیں آئے گی، یہ ایک الگ معاملہ۔ لیکن عوامی میدان میں اب جو ان کے اوپر الزام لگ رہا ہے، اور وہ پنجاب میں اگر یہ الزام لگایا جائے بلاول بھٹو زرداری کے آنے پر، تو اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ میں سوچ رہا ہوتا ہوں کبھی کبھی جب میری بات ہوتی ہے الیکٹیبل سے بات ہوتی ہے، جب پنجاب کی ٹریڈیشنل پولیٹکس کرنے والے لوگوں سے بات ہوتی ہے، جو مزاحمت کو ذرا تھوڑا سا دور رہتے ہیں، اور ان سے جب میری بات ہوتی ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی پیپلز پارٹی کے حق میں ہے یہ تاثر، ایون پیپلز پارٹی کے بھی کافی سارے لوگ جو ٹریڈیشنل ہیں پولیٹکس کرتے ہیں، وہ کہ یہ پیپلز پارٹی کے حق میں جاتا ہے یہ کیمپین کرنا کہ جی پیپلز پارٹی کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈیل ہو گئی ہے۔ میں نے پیپلز پارٹی کے انتہائی زیرک سیاستدان اور جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈیل وغیرہ کر کے آنے کے حق میں نہیں ہوتے، ان سے جب میں نے ایک بار اس پر بات کی، میں کہا یار یہ آپ کے لیے تاثر ہو رہا ہے، یہ تو بری بات ہے، تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ تاثر بعض اوقات اچھا بھی ہوتا ہے، اور جس طرح پاکستان میں اس وقت پولیٹکس چل رہی ہے، اس میں اگر پنجاب میں جہاں ہم نہیں ہیں وہاں پہ اگر یہ تاثر آ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ اگلی حکمران جماعت ہوگی،
یا اگلی حکومت پیپلز پارٹی کی ہوگی تو اس کا ہمیں فائدہ ہوگا. ہم ڈیل کرتے ہیں نہیں کرتے, دشمن ہمارے یا مخالف ہمارے لیے تاثر دیتے ہیں تو دیتے رہیں. یعنی میں یہ سوچ رہا تھا جب یہ ساری چیزیں جو تاثر تھا, رد عمل تھا, چاہے مسلم لیگ نون سے لیا چاہے پیپلز پارٹی کے لوگوں سے لیا, تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ اگر اس طرح کی یہ بات مولانا فضل الرحمان صاحب کر رہے ہیں, مسلم لیگ نون نہیں کر رہی اس طرح, اس لیول پہ نہیں کر رہی, لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب بار بار کر رہے ہیں اور زور دے کر کر رہے ہیں, بھرپور انداز میں کر رہے ہیں, تو اس سے تو پیپلز پارٹی کی الیکشن مہم جیسے چلا رہے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب. کیونکہ پنجاب میں یا پاکستان کی ویسے بھی اوور آل پالیٹکس جو ہوتی ہے وہاں پہ آپ دیکھیں کہ جس کی حکومت ہوتی ہے الیکٹیبل سب ادھر جاتے ہیں. سندھ میں پیپلز پارٹی نے کسی سیاسی جماعت کو کسی جگہ نہیں چھوڑا. پنجاب میں مسلم لیگ نون تھی, بڑی مشکل سے پی ٹی آئی کو لایا گیا. اب ظاہر ہے پنجاب میں مسلم لیگ نون کے اندر بذات خود اسی چیز کی لڑائی ہے کہ ہم نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لڑ کر الیکشن لڑنا ہے یا ہم نے مفاہمت کر کے, جس کو مفاہمت کا نام دیا جاتا ہے, جس کو مکمکا کہہ دیں, کچھ بھی کہہ دیں, یا ہم نے وہ کر کے انتخابات لڑنے ہیں. تو زیادہ جو ہے الیکٹیبلس وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں لڑ کے الیکشن ہم نہیں لے سکتے. اگر ہم نے لڑنا ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تو پھر ہمارے پاس 2023 بھی نہیں ہوگا, اور اگر ہمارے پاس 2023 بھی نہیں ہوگا تو پھر مسلم لیگ نون سمجھیں کہ پھر دوبارہ نہیں آ سکتی. یہ مسلم لیگ نون کے اندر سنجیدہ بحث ہے. شاہد خاقان عباسی کوئی موقع نہیں جانے دیتے پیپلز پارٹی پر تنقید کا, اور مخالفین کو نہیں جانے دینا چاہیے. مطلب پیپلز پارٹی کے کسی لیڈر کو اگر مسلم لیگ نون پر یا پی ٹی آئی پر تنقید کا موقع کوئی ملے گا تو وہ جانے نہیں دیں گے, وہ کریں گے تنقید. اسی طرح شاہد خاقان عباسی, احسن اقبال صاحب, دیگر قائدین مسلم لیگ نون کے پیپلز پارٹی کوئی لوز بال دیتی ہے تو وہ چکا مارتے ہیں. لیکن یہاں پر جب مولانا فضل الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی پیپلز پارٹی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بریکٹ ہو چکی ہے اور ڈیل پیپلز پارٹی نے کر لی تھی, اس پر جب شاہد خاقان عباسی سے سوال ہوتا ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کے بیان پر تو وہ کہتے ہیں میرے علم میں نہیں, ہو سکتا ہے ہوئی ہو سکتا ہے مولانا صاحب کے پاس کوئی چیز ایسی ہو, میرے ہوتے ہوئے ایسی بات نہیں ہوئی, مجھے نہیں پتا کس طرح ہوا ہے نہیں ہوا. یعنی وہ ادھر ادھر نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ کیونکہ زیرک سیاستدان ہیں, ان کو پتہ ہے کہ اگر یہ بات کر لی تو پھر دیکھیں نا, اصل میں بات یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کے اندر جو سب سے بڑی بحث ہے وہ یہ ہے کہ ہم یہ کیوں کہیں کہ 2023 کے انتخابات میں ہمیں ہروایا جائے گا, ہم 2023 کے انتخابات میں نہیں آئیں گے. اگر ہم یہ کہیں گے تو ہمیں نہ ووٹ پڑے گا جتنا ہمارا ووٹ ہے, اور نہ ہی الیکٹیبلس ہماری طرف رجوع ہوں گے, کیونکہ ہم 10 سال تقریباً 5 سال پہلے حکومت سے باہر ہیں, اور اگلے 5 سال ہم باہر ہو جائیں گے تو ہمارا تو گزارا نہیں ہونا. تو یہ کہنے کی ضرورت کیا ہے ہمیں؟ ہم اپنی تیاری پوری کریں, ہم اسٹیبلشمنٹ پر تنقید بھی کریں, یہ بھی کریں, لیکن یہ کہیں کہ جناب جو مرضی کر لو, انتخابات ہم نے جیتنے ہیں. ہم یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ جناب کسی اور کو تیار کیا جا رہا ہے؟ تو یہ ساری بحث اب چل رہی ہے. اور مولانا فضل الرحمان صاحب, اسی وجہ سے میں نے کہا کہ مسلم لیگ نون تنقید کم کر رہی ہے پیپلز پارٹی پر اس نقطہ نگاہ سے. ویسے مخالفت ہے ایک دوسرے کی, چل رہے ہیں. پی ڈی ایم میں آج پی ڈی ایم کا اجلاس بھی تھا. سچ, پی ڈی ایم کے اجلاس میں بڑے فیصلے ہوئے ہیں, کچھ جلسوں کا اعلان ہوا ہے, ایک کنونشن کا اعلان ہوا ہے, اسلام آباد میں ہوگا, آئین کی بالادستی, میڈیا کی آزادی اور مہنگائی وغیرہ پر کنونشن. اور اس کنونشن میں کہا گیا ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں کو اور وکلاء کو, صحافیوں کو, کسانوں کو, طلباء کو, لیبرز کو یعنی محنت کشوں کی یونینز کو, سرکاری ملازمین کی تنظیموں کو, ان کو بلایا جائے گا, مدعو کیا جائے گا. تو اب سوال ہے کہ کیا اس میں پیپلز پارٹی کو بلایا جائے گا؟ اور دوسرا فیصلہ کہ جو صدر کا خطاب ہے 13 کو جوائنٹ پارلیمنٹ کے سیشن میں, پارلیمنٹ کے جوائنٹ سیشن میں صدر کا خطاب, وہ جو آئینی تقاضا ہے, صدر کے خطاب سے آغاز ہوتا ہے یا صدر نے کرنا ہوتا ہے, تو وہ خطاب اس میں پی ڈی ایم نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ بائیکاٹ کریں گے اس کا اجلاس کا, اور اس اجلاس کا بائیکاٹ کر کے صحافیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے پارلیمنٹ کے باہر دھرنا دیں گے. میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے اوپر جو صحافیوں کی تحریک چل رہی ہے, 11, 12, 13 کو وہاں پر صحافی احتجاج کر رہے ہیں, تو یہ فیصلہ کیا گیا. صحافیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کا فیصلہ تو بہت اچھا, لیکن ایوان صدر کے خطاب کے بائیکاٹ کا فیصلہ جو ہے یہ ذرا پی ڈی ایم کو سوچنا چاہیے کہ کیا اندر بیٹھ کر ٹف ٹائم دینا ہے یا پارلیمنٹ کا فورم ہی چھوڑ دینا ہے. اگر صدر کا خطاب ہے کوئی بھی کسی بھی قسم کا, کیونکہ پارلیمنٹ کا فورم جو ہے وہ تو خیر اب مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ کے فورم میں نہیں بیٹھنا چاہیے, لیکن وہ تو بس مس ہو گئی نا. اب وہ استعفے والا معاملہ آگے چلا گیا, پیپلز پارٹی نے انکار کر دیا, پی ڈی ایم ٹوٹ گیا, تو وہ تو آپ نہیں کر سکتے. تو پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ کر جس طرح آج حکومت کو شکست دی ہے سینٹ کی قائمہ کمیٹی میں, اگر آج آپ سینٹ میں نہیں ہوتے, آپ کی میجورٹی نہ ہوتی یا آپ کی طاقت نہ ہوتی سینٹ میں, تو حکومت تو نگل گئی تھی نا. سارا کچھ
سارے کچھ EVM بھی لا دیتی، الیکشن کمیشن کو بھی کھا جاتی، جو ارادے ہیں حکومت کے، تو پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ کر لڑنے کا فائدہ ہے، پارلیمنٹ سے بائیکاٹ کا فائدہ تو ہمیشہ حکومت کو ہوگا. جس طرح بجٹ میں ہوا، اپوزیشن لیڈر تھے نہیں، مسلم لیگ نون کے لوگ تھے ہی نہیں، جس پر بلاول بھٹو نے تنقید کی تھی. تو بہرحال تو ایک تو یہ معاملہ، اور دوسرا کچھ جلسے ہیں. 16 اکتوبر کو فیصل آباد میں ہے، اس کے علاوہ پھر 29 اکتوبر کو ہے DG خان میں جلسہ، PDM کے جلسے ہوں گے. تو یہ جلسے کیے جا رہے ہیں، اور باقی PDM نے اپنا پروگرام دیا ہے. لیکن اب اس کے ساتھ ساتھ ایک سوال آ رہا ہے نواز شریف صاحب کی وطن واپسی کا. نواز شریف صاحب کے متعلق میاں جاوید لطیف صاحب نے ایک بار نہیں کئی بار کہا یہ جاوید لطیف صاحب کی خواہش ہے، یہ مسلم لیگ نون کا فیصلہ نہیں ہے، یہ شریف خاندان کا فیصلہ نہیں ہے. جاوید لطیف صاحب نے کہا ہے کہ جب میاں نواز شریف صاحب آ جائیں گے، جلد آئیں گے. انہوں نے کچھ دن پہلے کہا تھا تو اس کی تردید شدید آ گئی، اپنے طریقے سے تردید آتی ہے. مریم نواز صاحبہ نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ جی نواز شریف صاحب تو تب آئیں گے جب ڈاکٹرز ان کو اجازت دیں گے، اور تب آئیں گے جب حالات جو ہیں یہاں پر وہ نہیں ہوں گے. ظاہر حالات کیا عمران خان صاحب کے ہوتے ہوئے، اس حکومت کے اس سیٹ اپ کے ہوتے ہوئے، اس ارینجمنٹ کے ہوتے ہوئے نواز شریف صاحب نہیں آئیں گے. ظاہر اسی سے تو مریم نواز صاحبہ کہتی ہیں نا، PDM میں اختلاف کی جو سب سے بڑی وجہ یہ بھی تھی. زرداری صاحب نے کہا پھر ادھر آ کے آپ بھی شامل ہو جائیں، تو مریم صاحبہ نے کہا کہ جی میں اپنے والد صاحب کو قاتلوں کے حوالے نہیں کرنا چاہتی. 16 مارچ کا اجلاس جس میں ذرا تلخ کلامی ہو گئی تھی، زرداری صاحب نے معذرت کی، مریم صاحب نے کہا کہ نہیں جی آپ میرے والد صاحب کی جگہ ہیں، میں آپ کی وہ عزت کرتی ہوں. تو ایک سیاسی رکھ رکھا، وہ جو سماجی تعلقات وہ تو بہرحال احترام تو اپنی جگہ تھا، لیکن اس کے باوجود اختلاف کا نقطہ تو وہیں سے اٹھا تھا. تو مریم نواز صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ نہیں وہ نہیں. جاوید لطیف صاحب کہہ رہے ہیں کہ آئیں گے. ایک کیمپین پراپر سوشل میڈیا پر، ٹویٹر پر چل گئی کہ عوام پکارے نواز شریف. عوام تو بالکل نواز شریف صاحب کو پکار رہے ہیں، لیکن کیا نواز شریف صاحب کے لیے وہ حالات ہیں جن حالات کے خطرے کی وجہ سے جن سے بچانے کے لیے باہر بھیجا گیا تھا کہ جناب حالات ان کے متعلق موافق نہیں ہیں، ان کی جان کو خطرہ ہے، ان کو یہاں پر نہیں رکھا جا سکتا زیادہ دیر، جس کی وجہ سے میاں صاحب باہر چلے گئے. تو وہ حالات تو اسی مسلم لیگ نون کے حوالے سے تو حالات نہیں بدلے. آج بھی وہ مفاہمت کرتے پھر رہے ہیں. خواجہ آصف صاحب، خبر ہے کہ ان کے اوپر ریفرنس دائر کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، نیب نے فیصلہ کیا ہے. تو مسلم لیگ نون کے لیے تو حالات موافق نہیں ہیں، لیکن یہ جو کیمپین ہے، یہ کیمپین بیسیکلی مسلم لیگ نون کے اندر جو تناؤ ہے، اندر جو اختلاف رائے ہے یا اندر جو اختلاف ہے، اس کا شاخسانہ ہے کہ مسلم لیگ نون کے اندر شہباز شریف صاحب گروپ جو ہے وہ ذرا تگڑا ہونے کی کوشش کرتا ہے، تو ادھر سے کوئی ٹیزر چھوڑ دیا جاتا ہے کبھی. جس طرح مریم نواز صاحبہ نے کہا کہ شہباز شریف صاحب وزیر اعظم کے امیدوار، اگر نواز شریف صاحب ان کو بنائیں گے تو پھر میں بھی ان کو سپورٹ کروں گی. تو اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں تاکہ شہباز شریف صاحب کو لے ڈاؤن کیا جائے، ان کو انڈرمائن کیا جائے، اور ان کا گروپ تگڑا نہ ہو. مزاحمتی گروپ کہہ دیں، یا جو کم از کم شہباز شریف صاحب کے پیچھے نہیں چل رہے یا مریم نواز صاحبہ کے پیچھے چل رہے ہیں، وہ لوگ یہ والی کوشش کر رہے ہیں کہ اس طرح کی کیمپین ہو کہ میاں نواز شریف صاحب بس آئے. تو اس لیے ٹویٹر پر بھی یہ سارا کچھ چلایا گیا، اور جاوید لطیف صاحب بھی بار بار کہتے ہیں کہ جی نواز شریف صاحب آ رہے ہیں. اور مریم نواز صاحبہ نے کہا کہ مریم اورنگزیب صاحبہ نے کہا کہ نہیں، وہ تب آئیں گے جب ان کو ڈاکٹر سے اجازت دیں گے. ایک ڈاکٹر وہ ہیں لندن میں جن سے وہ علاج کروا رہے ہیں، ایک ڈاکٹر وہ ہیں جو پاکستان میں بیٹھے ہیں، اور پاکستان میں بیٹھنے والے ڈاکٹروں کا نام ہے اسٹیبلشمنٹ. اگر نواز شریف صاحب کو یہاں اسٹیبلشمنٹ کی اجازت مل جاتی ہے، یہاں ان کے لیے وہی حالات سازگار کر دیے جاتے ہیں اور ان کو گرین سگنل دیا جاتا ہے، تو وہ پاکستان واپس آئیں گے، ورنہ نہیں آئیں گے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ 2000 میں جب میاں نواز شریف صاحب باہر گئے تھے تو ایک بار شہباز شریف صاحب نے آنے کی کوشش کی تھی، وہ معاہدہ جو مشرف کے ساتھ تھا. ایک بار شہباز شریف صاحب نے واپس آنے کی کوشش کی تھی، اور ایک بار بینظیر بھٹو شہید سے کچھ دن پہلے نواز شریف صاحب نے اسلام آباد لینڈ کیے تھے، اترے تھے، لیکن ان کو وہیں سے واپس بھیج دیا گیا تھا اور لوگوں کو ایئرپورٹ پر پہنچنے نہیں دیا گیا تھا. پھر بینظیر شہید جب واپس آتی ہیں تو اس کے بعد نواز شریف صاحب آتے ہیں، کیونکہ اس کے بعد سعودی نے انٹروین کیا کہ اگر بینظیر آ گئی تو نواز شریف صاحب کو باہر نہیں رکھا جا سکتا. تو یہاں والے ڈاکٹر کی اجازت بھی نواز شریف صاحب کے لیے ضروری ہے، اور وہ ڈاکٹر پنڈی میں بیٹھا ہوا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.